آپ نے کبھی سوچا ہے دوزخ کوئی دور کا مقام نہیں بلکہ ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے جو انسان کے اندر ہی بھڑک رہی ہوتی ہے۔ وہ حسد، وہ کینہ، وہ بغض، وہ جھوٹ، وہ ظلم، وہ تکبر، یہ سب چھوٹے چھوٹے شعلے ہیں جو ایک دن مل کر بھڑکتے ہیں اور جہنم کی آگ بن جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جہنم نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ سوچو ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی جہنم ساتھ لیے پھر رہے ہوں اور ہمیں خبر بھی نہ؟ دوزخ ایک مقام نہیں، ایک حال ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں دیے روشن ہیں، فرش پر چٹائی بچھی ہے، ایک طرف مٹی کا گھڑا اور اس کے اوپر مٹی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ چند متلاشیان حق درویش کے سامنے دو زانو بیٹھے ہیں۔ درویش قرآن الحکیم کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہے، اور بے شک جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 49۔ درویش قدرے توقف کے بعد کہتا ہے کہ میرے عزیزو، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو ایک پاس بیٹھا ہوا بندہ بولا کہ اے شیخ، یہی کہ کافروں کو سزا دی جائے گی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ درویش اس بات میں سر ہلاتے ہوئے درست کہا کہ اسی آیت مبارکہ کا ظاہر ہے، مگر کیا تم نے غور کیا اس وحدہ لا شریک نے یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بلکہ فرمایا جہنم ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ سبھی مرید تھوڑے اور زیادہ ہمت انگوش ہوئے۔ درویش کی آواز مزید گمبھیر ہوئی، جیسے آگہی کی گہرائی بڑھ گئی۔ درویش، کیا یہ ممکن ہے کہ جہنم اس دنیا ہی میں گھیراؤ کر لے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان جہنم ساتھ لیے پھرتا ہو اور اسے خبر ہی نہ ہو؟ تمام سالکین دم بہت تھے۔ پھر درویش نے کہا، چلو تمہیں ایک حقائق سناتا ہوں۔ سادھو جو بستی سے دور جنگل میں رہتا تھا اور اکثر دھیان یعنی کہ مراقبہ میں محو رہتا، ایک دن ایک سچ کا متلاشی اس کے پاس آیا اور بولا، گرو جی مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیں۔ سادھو بولا، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں جب بھی دھیان یعنی کہ مراقبہ سے باہر آؤں تو مجھے حقہ تازہ چاہیے۔ اس شخص نے حامی بھر لی اور سادھو کا چیلا یعنی کہ شاگرد اور مرید بن گیا۔ سادھو کئی دن تک دھیان میں رہتا یعنی کہ مراقبے میں رہتا، اور چیلا روزانہ جنگل سے کافی ساری لکڑیاں اکٹھی کرتا اور حقہ بجھنے سے پہلے ہی آگ جلا کر جلتے کوئلوں سے حقہ تازہ کر دیتا۔ ایک رات بہت تیز اور طوفانی بارش ہوئی، ساری لکڑیاں گیلی ہو گئیں، تیز ہوا اور بارش۔ اسی وقت سادھو بھی دھیان سے باہر آ گیا، یعنی کہ جیسے وہ مراقبے سے باہر آیا اور حقہ طلب کیا، چیلے نے کہا، گرو جی تیز بارش کی وجہ حقہ بجھ گیا ہے اور لکڑیاں بھی ساری گیلی ہو گئی ہیں۔ سادھو غصے سے بولا، میں نہیں جانتا، مجھے ہر صورت حقہ تازہ چاہیے۔ اب وہ شخص بستی کی طرف بھاگا کہ وہاں سے آگ لے آئے، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا اور اسے ناکام لوٹنا پڑا۔ سادھو اسے خالی ہاتھ دے کر بہت غضبناک ہوا اور بولا، آگ لے کر آ، چاہے جہنم سے لا۔ یہ سن کر چیلا جہنم کی تلاش میں نکل پڑا۔ آخر کار جہنم کے دروازے پر پہنچ گیا اور جہنم کے داروغہ کو ساری صورتحال بتا کر تھوڑی سی آگ باندھی۔ داروغہ نے دروازہ کھول دیا۔ چیلا جیسے ہی جہنم میں داخل ہوا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جہنم میں آگ تھی ہی نہیں۔ وہ اسی کیفیت میں باہر آیا اور داروغہ سے بولا، میں نے تو سنا تھا کہ جہنم کی آگ بجھتی نہیں، مگر یہاں تو آگ ہی نہیں ہے۔ داروغہ ہنس کر بولا، تجھے لگتا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے؟ ارے پاگل، جہنم میں آگ نہیں ہوتی، بلکہ جو یہاں آتا ہے وہ اپنی آگ ساتھ لے کر آتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، غیبت، ظلم، ناانصافی اور ایسی بہت سے شعلے دنیا ہی میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو بس اس آگ کو ظاہر کیا جاتا ہے جو آنے والے کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ درویش نے حقائق مکمل کی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم نے سمجھا کہ چیلا، داروغہ، سادھو یہ سب تم ہی ہو؟
جان لو قرآن صرف اس کافر کی بات نہیں کر رہا جو خدا کو ماننے سے انکار کرتا ہے، بلکہ یہ وعید اس کے بارے میں بھی ہے جو خدا کی ماننے سے انکاری ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے اندر چھپی آگ کو بجھانے کی بجائے مزید بھڑکا کر اپنے آس پاس کو بھی جلا دے۔ اے طالبان حق، یاد رکھو، دوزخ ایک مقام نہیں، ایک حال۔ جو بھی شخص اپنے نفس کے تکبر، حرص، نفرت اور انکار کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنی جہنم ساتھ لیے پھرتا ہے۔ مرنے کے بعد وہی باطن ایک منظر بن کر سامنے آ جاتا ہے، اور تب حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو وہی آگ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے جلائی تھی۔ تو ناظرین، اس آگ سے جو دلوں کے اندر خاموشی سے دہک رہی ہے، جہنم صرف ایک مقام نہیں، یہ ایک حال ہے۔ حسد، کینہ، جھوٹ، ظلم اور نفرت، یہی وہ آگ ہے جو انسان اپنے دل میں دہکاتا ہے۔ نیک عمل دل کو ٹھنڈا کرتا ہے، جبکہ برے عمل دل کو جلدی آگ بناتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے نفرت، حسد اور کینہ دور فرما، اور اللہ ہمیں اپنی محبت، عاجزی، صبر اور رضا کی آگہی عطا فرما۔ ہمیں جہنم سے بچا لے جو ہم خود اپنے اندر بھڑکاتے ہیں، اور روز قیامت ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھو، دوزخ کوئی دور کا مقام نہیں، بلکہ ایک حال ہے، وہ حال جسے ہم آج اپنے دل میں بناتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔